اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کی قدر کرو. فراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے جو فراغت کے ایام ہے نا، کسی کوئی بڑی مشغولیت آ گئی، پھر آپ کفے افسوس ملتے رہو گے، یار اس وقت تو میں ویلا ہی بیٹھا ہوا تھا، یہ اس وقت کتنا ٹائم تھا میرے پاس، میں صبح پھر 12 بجے سو کے اٹھتا تھا، پھر میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا، کاش وہ فراغت کے ایام آ جائیں، کاش. تو سوچتا رہے گا لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا. اچھا، ان اصولوں پہ گورا بھی عمل کرتا ہے، خوب سمجھ لیں کہ بھائی فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے. یہ بات گورے بھی کرتے ہیں، ان کے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہ بات کرتے ہیں، کسی اور اسٹائل سے کر لیں گے، لیکن سب پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اپنے ٹائم کی کیا کرو، قدر کرو. یہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا. حدیث کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نئے نئے لوگ آئے ہیں. آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، پیسے کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. تو یہ بات گورے بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، بھائی ٹائم کی قدر کرو، ٹائم ویسٹ نہ کرو. لیکن اسلام جو آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے سے بچاتا ہے اور جو گورا آپ کو بچاتا ہے، دونوں کے کانسیپٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بلکہ گورا جس کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہے، اسلام عین ممکن ہے اس کو ٹائم گنوانا سے تعبیر کرے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس سے بہتر تھا ویلا ہی بیٹھا رہتا. ویلا کا لفظ مجھے پنجابی سے ملا، بڑا ٹائٹ لفظ ہے. کچھ الفاظ پنجابی کے ایسے ہیں وہ اردو میں مزہ ہی نہیں آئے گا. اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا، ایسا لگتا ہے بہت مشغول ہے، یعنی بہت ہی. فارغ کا لفظ تو بڑا ایک مہذب سا لفظ ہے، ویلا بڑا ویلا ہی ہے آج کل. ہو تو ویلے میں جو مزہ ہے وہ جیسے اخپل جو پشتو کا لفظ ہے نا، اخپل، وہ مزہ اپنے میں نہیں ہے. اخپل طریقے سے دین پہ چلتے ہیں. تو ٹائم بچانے کا مطلب یونیورسٹیوں میں بھی بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو، اپنا ٹائم بیٹا ویسٹ مت کرو، ٹائم ضائع مت کرو. وہ کہہ رہے ضائع کہاں کر رہا ہوں، میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں، ضائع تھوڑی کر رہا ہوں. میں ضائع کہاں کر رہا ہوں، میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. میں سارا دن آج ٹی وی میں نے میچ دیکھا ہے، ٹائم میں نے ضائع بولو نہیں کیا. دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی ڈیفینیشن ہے کیا. ٹائم ضائع کرنے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جب کوئی ہدف ہو تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا رہی ہو، آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہی ہو، تو ہر وہ عمل ٹائم ضائع کرنا کہلائے گا. اور ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے ہدف کے قریب لے کے جا رہا ہے، وہ ٹائم کی قدر کرنا کہلائے گا. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ تو اب پتہ چلا کہ جس شخص کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے، اس کے کسی عمل کو دیکھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ٹائم بچا رہا ہے یا ٹائم ضائع کر رہا ہے، کیونکہ پہلے ہدف متعین ہوگا، اس کے بعد اس کے کام کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنا رہا ہے یا ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. جب ہدف ہی نہیں ہے تو ضائع ہی ضائع ہو رہا ہے، پھر چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. دیکھو آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے؟ پشاور جانا ہے. بائی ٹرین جانا ہے اور ٹرین کا ٹائم ہے فار ایگزامپل ہفتے کے دن 4:05. ہوتا نہیں ہے 5 ہمارے یہاں، یورپ میں اور سعودیہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ 4:06 کا مطلب 6 منٹ ہے. ہمارے یہاں 4:05 کا مطلب ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ پشاور پہنچ جائیں گے. اس سال ہی ٹرین چلے گی. اگر سیلاب نہ آیا، زلزلے نہ آئے، ٹریک اپنی جگہ رہے اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی، تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور، یہ مطلب ہے. اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنایا کریں. آج میں صبح 10 بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا، تو 10 بجے کی فلائٹ تھی، 12 بجے 11:45 اس نے کراچی جہاز نے اترنا تھا،
1:15 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا, تو ایئرپورٹ سے بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے, پھر نہانا بھی تھا. تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا, یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. 10 بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا, میں ڈر گیا, میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل. تو ڈرتے ڈرتے میں نے, کیونکہ اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا, ہمارا جمعہ گیا تھا. تو میں نے فون اٹھایا, جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر ہے. تو مجھے اتنا خوش ہوئی, میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لینی ہے, کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر وہ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھینٹ, پھر انہیں سے کہو گے پائلٹ سے تو ہی جا کے بیان کر لے بھائی. تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ پہنچنا ہے نا, تو آپ کم سے کم 6 مہینے پہلے کا, یہ زیادہ ہو گئی, کم سے کم 24 گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو رکھیں. پنجاب میں میرا بیان تھا, جلسے میں خطاب تھا, بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور 15 دن سے وہ کارڈ بٹ رہے تھے, مفتی صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. وہ لاہور اتر کے گجرانوالہ جانا تھا میں نے, تو ماشاء اللہ فلائٹ اتنی لیٹ کہ 12 بجے تو یہاں سے اڑی ہے وہ, اتنی لیٹ, پتہ نہیں 7-8 گھنٹے لیٹ. پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب, پھر جلسے میں پہنچے, لوگ کوئی آدھا سو رہا ہے, کوئی آدھا مرا ہوا ہے, کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے, عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی. اب وہ بھی بیچارے ٹینشن میں, چلو جی اب کیا بیان ہوتا وہاں پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اصحال ثواب کس کو جائے گا, ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے. تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے یہاں, کیا ہے قدر ہے. اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہو سکتی ہے, جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچھا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. پوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی, کوئی کام ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتا. تو شادیاں کا پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی, تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس میں مسلمان نمبر 1 ہے, یہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں الحمدللہ. ٹائم سے مراد گوروں سے پہلے ہو جاتی ہیں. گورا ہر چیز میں چست ہے, شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا سست ہے نا, 50-55 میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں لیں. بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کو, اب کر لو شادی, خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار, کوئی غیرت بھی کچھ ہوتی ہے. ہاں ہم ڈیڈی پپا اور مما بول بول کے تھک گئے, اب اس کو لیگل کر لو. تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار اس میں سست ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے, ذرا نسبتاً چست ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور ہے, ہماری منزل کچھ اور ہے. عین ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو, اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو. ہدف ہی الگ الگ ہے نا. ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے. ایک آدمی کہاں جا رہا ہے, پشاور, اور دوسرے کا ہدف کیا ہے, کوئٹہ. تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے, تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے, اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا. لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے, تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا. تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت. وہ کیا ہے, آخرت ہے, وہ دنیا ہے ہی نہیں. مسلمان دنیا کو حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے. اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی نہیں ہے. اسلام نے کہا بلکہ عیسائیت پہ رد کیا ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا. عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا, اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے. قوم عیسائی مذہب سے بغاوت پہ کھڑی ہو گئی جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا. گریٹ امپائر مسلمانوں کی امپائرز تھیں. اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی, اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. سائنسی ترقی بھی نہیں تھی, توہم پرستی بہت زیادہ, نہ صفائی ستھرائی, اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں.
اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے, سائنسی ترقی نل ہے, ادھر اسلام عروج پہ ہے, اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے؟ عروج پہ تھے. اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا, بولو نا, شروع کی ہے. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں, قرطبہ میں, یہاں یہ یورپین, اس وقت امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا, یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے سائنسدانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے, اور مسلم اسکالرز کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے, اور اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے. ایک مدرسے میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے, وہیں سائنٹسٹ بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں, یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم ہے کہ وہ واقع دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہمارے والے جو ہے, جب وہ اس نے, ایک گیلیلیو تھا نا, اس نے جو دعویٰ کیا تھا زمین گول, گیلیلیو تھا, کون تھا وہ, ایک سائنٹسٹ تھا نا مشہور, جس نے دعویٰ کیا زمین کیا ہے, گول ہے. تو اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو, انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں. جو توہم پرستی جو بھی آئی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دی. مسلمان سائنسدانوں نے جب بھی کوئی دعویٰ کیا, ان کے مقابلے میں کبھی بھی مذہبی اسکالر کھڑے نہیں ہوئے, کیونکہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جو سائنس کے اگینسٹ ہو, کوئی اگینسٹ ہو سائنس کے. تو اسلام میں سائنس نے ترقی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ گوروں کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں کہ گوروں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے, مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے توہم پرستی تھی. لوگ دیوتاؤں, مالاؤں اور مذہبی اسکالرز نے جو بول دیا پتھر پہ لکیر, جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے تھے. تو اسلام جب آیا تو اس نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اور دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا, دلائل کی دنیا میں لوگوں کو لے کر آیا. اس کے بعد سے مسلمانوں نے جہاں روحانی ترقی کی ہے وہاں مادی ترقی بھی شروع ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ, مسلم قوم کی روحانی اور مادی ترقی ایک ساتھ ہوئی ہے, تو روحانی ترقی پہلے پھر اس کے نتیجے میں مادی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی آپ کو مادی ترقی سے نہیں روکتی. یہ جو آج روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ بھی نہ آتا ہو حضرت جی کو, حضرت جی کو پتہ ہی نہ ہو, تو یہ اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں, اسلحہ کی فیکٹریاں بھی کس کے ہاتھ میں تھیں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قائم کی ہے, جیسے اسی طرح آپ نے بازار بھی قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جائے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے, ہم ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں. تو آج دین دنیا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے ہیں؟ بولو نا, الگ. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا, ہدف آخرت بنانا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اب پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے, ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. یہ ہرگز مطلب بولو نہیں ہے, یہ تو رہبانیت ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو یہ غلبہ, اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے. پھر ان کی ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ, کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا. لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی ہے کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. عیسائیت زنا سے روکتی ہے جیسے اسلام روکتا ہے. انہوں نے کہا اب عیسائیت کو ہم جب نکالیں گے نا اپنے کلچر سے, تو زنا بھی شروع کیا. عیسائیت ہومو سیکچولیٹی کی قائل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, لوط علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی, انجیل میں بھی ہے
لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا, جب ریئیکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ریئیکشن ہوا, انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل. اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے, عیسائیت کو ہی کر لیتے. اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ترقی میں, اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے, لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو اس عیسائیت کروڑا گنا بہتر تھی. کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا, ابا اما کا احترام تو تھا نا, استاذ کا احترام, ابا اما کا احترام, رشتہ داری, بہن بھائی, یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے. تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ پہنچ گئے, مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے ہیں کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی, کیا کریں, مجبور ہیں یار. ٹاپک لے کے چلتے ہیں, پھر ایران توران آتا ہے, پھر بیچ میں آتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو, قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تو ان کا ویژن الگ ہے, آپ کا ویژن کیا ہے؟ ان کا گول الگ ہے, آپ کا گول, آپ کا ہدف الگ, ان کا الگ. تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے؟ آخرت کو. جب آپ آخرت کو سامنے رکھو گے تو دنیا تو پھر بھی آپ کماؤ گے, بلکہ فرض ہے آپ پہ دنیا کمانا, لیکن اس میں حرام کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. گورا ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتا ہے, آپ ٹینشن دور کرنے کے لیے سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح. یہ بہترین طریقہ ہے بھائی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی, بھاگو دوڑو ورزش کرو, تھکو گے, نیند آ جائے گی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کبھی کبھار ایک آدھ نیند کی گولی کھا لی, کبھی کبھار عادت نہیں ڈال لینا, ورنہ اس چرس سے زیادہ اس پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر تم. یہ نیند کی گولیاں اور یہ سب کھوپڑیوں کو آؤٹ کرتی ہے. قرآن کھول کے بیٹھ جائیں, کہہ رہے نیند آ جائے گی, بیوی سے باتیں شروع کرتے ہیں, نیند آ جائے گی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, ڈاکٹروں سے سنی ہوئی باتیں نقل کر رہا ہوں, کہ نیند کی گولی کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عادت نہ ڈالیں اس کی. کبھی کبھار کا مطلب بلا وجہ تو ویسے ہی نہیں کھائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک گئے, کوئی دماغی کام ہے, صبح کوئی بہت ضروری ہے, تو پھر ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک آدھ میں کبھی کبھار میں فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ کہتے ہیں نہ کھانے سے وہ کھا لینا بہتر ہے, کیونکہ نہیں سوئے گا پھر جو دماغ خراب ہوگا نا اس کا, صبح پتہ نہیں کیا کیا کرے گا جا کے, یہ اس سے بہتر ہے کہ کھوپڑی کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کر لے. لیکن یہ ایک دفعہ میں یہ عادت پڑتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو, جو پھر آدمی کو مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے کل بھی کھاؤں گا, اب یہ نہ کریں آپ کام, یہ بہت ڈینجرس ہے. تو سب سے بہتر طریقہ, بھاگے دوڑے, پسینہ نکلا. جب جسمانی طور پر آدمی تھکتا ہے تو دماغی طور پہ اس کو سکون ملتا ہے. تو گورا پیے گا شراب, آپ نے شراب نہیں پینی, کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آخرت سے کیا کر رہا ہے, یہ عمل ہٹا رہا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ پہلے تو میں نے بتا دیا ہدف آخرت ہے. اب آخرت کے لیے آپ کو دنیا بھی کرنی ہے, ظاہر ہے. پہلے تو اللہ میاں نے 5 عبادتیں ہمیں بتائی ہیں. گورا ان 5 عبادتوں کو ٹائم ویسٹنگ سمجھے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کل پیپر ہے, گورے کو پتا ہے کہ کل میں نے امتحان دینا ہے, ہندو کو پتا ہے کہ کل میرا, گورے ہی بات نہیں, اس میں ہندو بھی داخل ہیں, سکھ بھی داخل ہیں. اس سکھ سے مجھے یاد آیا, ابھی ایک سکھ ہیں, ان سردار جی نے میرے خلاف کوئی کلپ بنایا ہے, میں نے کہا داڑھی بڑھاؤ, اور سکھ مذہب میں یہ کہ سب جگہ, تو یہ خوب سمجھ لیں نیچے نا کچھ لوگوں نے طنز کیے ہوئے ہیں سردار جی پہ. تو یہ طنز کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی بات مثبت انداز میں, مدلل انداز میں پیش کر دیں, اگلے نے جواب دے دیا, لوگ دیکھ لیں گے کس کا جواب میں دلیل ہے, کس کے جواب میں دلیل نہیں ہے. لیکن یہ جو نیچے لوگ, مسلم لوگ کچھ طنزیہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں نا, تو یہ خوب سمجھ لو جب آپ اس طرح سے طنز کرنا شروع کریں گے نا, کسی کے اوپر مذاق اڑانا شروع کریں گے, تو اس سے اسلام کے قریب آنے کے بجائے لوگ دور ہو جاتے ہیں, کہ ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو جیسے سردار جی نے بڑی تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروا دی, تو آپ نے بھی کمنٹس تمیز سے ہی کے دائرے میں ہی کرنے ہیں. اس وقت تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے, فوراً جوش میں آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا, کتنا بڑا ظالم تھا وہ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا, قولا لہو قولا لینا, نرم لہجے میں بات کرنا. تو فرعون سے جب نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے, تو باقی تو سب فرعون سے چھوٹے ہی ہیں. تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے, ٹائم کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ نے ابھی حفاظت نہیں کی,
ہاں میں عرض کر رہا تھا جب آخرت کو ہدف بنائیں گے تو اللہ نے آپ کو جو جو صلاحیتیں دی ہیں تو اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سے کام انسانیت کی خدمت کے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں. بے شک اس میں پیسہ کمانا بھی ہو, پیسہ بھی کمانا ایک اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس نیت سے کمائیں, رشتہ داری جوڑیں گے. واپس چلا گیا. میں نے کہا تھی کئی ہفتوں تک میں یہ 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا, پھر خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں. یہ نہیں پیسہ آیا تو میں یہ کہنے والا تھا کہ جب آئے گا تو پھر ہم 4 کر لیں گے, کیونکہ اس میں رشتہ ملنا آسان ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ بات اب بہت ہو گئی یار. پھر کبھی کسی وقت یہاں تک آئی تھی, پھر وہ نکل کے پھر وہ آ گئی نا یہاں تک, اب اس لیے میں نے کہا واپس لے جانا ٹھیک نہیں ہے. 4 بیوہ. تو ہر انسان کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت, کسی کو اللہ نے کاروباری دماغ دیا ہوتا ہے, کسی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بڑا اچھا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے, کوئی جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے, اوپر سے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے, لیکن جسمانی طور پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ. اور کوئی بہت سارے صلاحیتیں ہیں نا, وہ تو آپ خود فیصلہ کریں. تو اب میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں اگر پاور ہوگی, طاقت ہوگی, چاہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ آپ نالج کے لحاظ سے ہو, چاہے جسمانی قوت کے لحاظ سے ہو, تو آپ وہ کام قوم کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو کمزور آدمی جس میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا. ابھی میں اسلام آباد میں تھا, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, بڑا اکرام کیا انہوں نے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. وہ عجیب بات بتائی انہوں نے. دیکھو کیسے کیسے لوگ سوچتے ہیں. ابھی تو وہ بوڑھے ہو گئے, بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے ان کو, بزرگ ہو گئے, یعنی وہ بہت غصہ نہ ہو جائیں گے مجھے بوڑھا کیوں کہتی ہے, بوڑھے نہیں ہیں, یعنی صحیح ہیں, یعنی سفید بال ہیں تو اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا, ورنہ وہ ماشاءاللہ جوان ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں دبئی میں تھا, اللہ نے مالی وسعت بھی بہت زیادہ دی, بہت اللہ نے ان کو مالی وسعت سے نوازا. کہہ رہے میرے جب ولادت ہونے والی تھی میری اہلیہ کے یہاں, تو مجھے نہیں پتا تھا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی. میں نے اللہ سے کہا اللہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. بہرحال ایسا ہی کیا, آج ان کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے جامعۃ الرشید میں. کہہ رہے دوبارہ دبئی میں ایسا ہوا کہ میرے یہاں جب ولادت کا وقت آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں گائنی کی فیمیل ڈاکٹرز بہت کم ہیں. پردے دار عورت کے لیے میل ڈاکٹر سے بچے کی ولادت کا عمل یہ اس کی غیرت کے خلاف. انہوں نے کہا غیر مسلم تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہندو, لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اللہ میری بیٹی ہوئی تو میں اس کو گائنی کا ڈاکٹر بناؤں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اللہ نے 3 بیٹیاں دی, تینوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا, اور اب وہ گائنی کے ڈاکٹرز ہیں. لیکن بچپن سے ان کی تربیت کی کہ تمہیں میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اور گائنی کا, اور اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کو میل ڈاکٹر کی ضرورت بولو نہ پڑے. اور میرا یہ ہدف تھا, تمہاری ولادت سے پہلے میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا, لہذا تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف. کیا مطلب؟ نارمل ڈلیوری ہے, آپریشن کی طرف نہیں لے کے جانا. دیکھو مجھے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ابے تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا, میرے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی ڈاکٹر, معذرت کے ساتھ ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ان میں اور قصائی میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے ان ڈاکٹرز کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. وہ اچھی ڈاکٹرز بھی ہے الحمدللہ. فوراً آپریشن, وہ چاپڑ اور چاقو چھوڑے لے کے نا قصائیوں کی طرف پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, باہر دنیا میں نہیں ہے. میں نے اس پر پہلے بھی ایک بیان کیا تھا, اتنا غصے ہو گئے ڈاکٹر آپ کو کیا پتا ایکچولی یہ ہوتا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے یار, ایکچولی یہ نارمل ایک نیچرل پروسیس ہے. پھر میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ بیان میں کہ بکریوں کو دیکھو, بلیوں کو دیکھو, گایوں کو دیکھو, سب کے نارمل ہو رہی ہے, انسانوں پر کمبختی کیوں آئی ہوئی ہے. اس پہ میرے خلاف کلپ کہ اس نے عورتوں کو معاذ اللہ گائے اور بکریوں سے ملا دیا. میں خواتین کو گائے بکریوں سے نہیں ملا رہا, ہم عزت کرنا جانتے ہیں الحمدللہ. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک نیچرل عمل ہے, اس سے صرف انسان نہیں ہر مخلوق گزرتی ہے.
کسی مخلوق کے آپریشن نہیں ہو رہا, یہ کمبختی انسانوں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کیسز, تو ہم بھی مانتے ہیں بھائی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں نا, سینکڑوں میں کوئی 2-4 کر لو. یہاں تو ہر دوسری عورت کے آپریشن, ہر تیسری عورت کے آپریشن, اور اگر کسی کے نارمل تو اگلا بچہ پھر آپریشن. یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کچھ بھی ہے ڈاکٹر, اس میں 2 ٹینشنوں سے ڈاکٹر بچنا چاہتی ہیں جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں. نمبر 1, روکھڑا ملتا ہے اس میں آپریشن میں. نمبر 2, ٹینشن فری. جو نارمل ڈیلیوری ہے اس میں بعض دفعہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں, وہ تو نیچرل پروسیس ہے نا. ڈاکٹر کہتی ہے بھائی میرا پیشنٹ ہے, جان چھڑا, لا چاپڑ لے کر آ بھائی, لا شاباش. چاپڑ تو زیادہ ہو گیا, لاؤ بھائی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, 20 پیشنٹ ہم نے اور نمٹنے ہیں. تو اس کے خلاف احتجاج کرو. ریڑھ کی ہڈی میں عورتوں کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, کتنا سخت پروسیس ہے. پھر اگلے بچے کا کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی جو خواتین کی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. پہلے کم مسائل ہیں یار, آپ ایک اور, یہ تو نیچرل ہے. ہم باہر ملکوں میں بھی گئے ہیں, وہاں سب کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپریشن پہ پابندی ہے. پیشنٹ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جرمنی میں, پیرس میں جو رہتی ہیں نا کہ آپریٹ کرو, ڈاکٹر منع کرتی ہے نہیں بھائی یہ اجازت نہیں ہے, انلیگل ہے, جب تک شدید مجبوری نہیں ہوگی. تو نیچرل ایک عمل کو, قدرتی عمل کو آپ نے کیا بنا دیا؟ ڈاکٹروں کی بھیٹ چڑھا دیا یار اس کو. تو میں بات کیا کر رہا تھا, یہ مجھے غصہ آ گیا اصل میں, دیکھ رہا ہوں نا آج کل مارکیٹ میں ہو ہی ہے. ہاں تو وہ انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں پیسے بھی ملیں گے لیکن پہلے انسانیت کا بھلا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو اس میں انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیا. آپ بھی اس جذبے سے بنا دو بھائی, عالمہ بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, جو آپ پہلے ہدف بناؤ کہ میں نے کرنا کیا ہے, اصل آخرت ہے. پھر آپ عالمہ بناؤ تو بھی فائدہ ہوگا, ڈاکٹر بناؤ گے بولو تو بھی فائدہ. اگر ہدف دیے بغیر بنا دیا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں. چاپڑ چل رہے ہوں گے, ہاں بھائی لے آ بھائی اگلی پیشنٹ, ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ابھی ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا, میرے تو بہت واقعات ہیں, میں اگر سنانے بیٹھوں نا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ غلط دعویٰ نہیں ہے. ڈاکٹر بہت غصہ کرتے ہیں میرے بھائی, یار مجھ سے صاحب تم ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگ رہا ہو, تمہیں کیا پتا آپریشن کرنا ہے؟ بھائی ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے لیکن اتنے نہیں جتنے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے. یہ اس کا مطلب یہ قدرت کا نظام ہی سارا بگڑ گیا ہے, نظام ہی خراب ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو اتنے ہمارے دوست ابھی چند دن پہلے ہوا, وہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ لازمی آپریشن ہی ہوگا. اس نے کہا میں آپ وائف کو لے کے ہی نہیں جاتا, کہیں اور لے گیا, وہ نارمل ہوئی اس میں. ہم نے تو ایک جامعۃ الرشید کو ہاسپٹل بند کیا اس چکر میں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید والے نے ایک ہاسپٹل کھولا, اس میں یہی گائنی کی ڈاکٹرز بھی, اور تو کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ آپریشن والا کیس ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں آپریشن کی طرف جائیں گے. آئے ہیں باہر, وہ بیچاری خاتون کے ٹیکسی کے اندر ولادت ہو گئی نارمل. تو ہمارے استاذ کو پتہ چلا, انہوں نے اسپتال ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا لوگ ہم سے بدگمان ہوں گے کہ یہ مولانا لوگوں نے ٹرسٹ کھولا ہوا ہے اور کیا کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بند ہی کر دو سارا سیٹ اپ ہی. جب تک کوئی ایماندار ڈاکٹر نہیں ملتے, جب تک کوئی ایماندار گائنی کی ڈاکٹر خاص طور پہ. تو اب دیکھو جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا, تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا, اور اللہ کا شکر ہے وہ دین کو بھی زندہ رکھا ہوا انہوں نے. اور یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو. اور یہ بھی بتا دوں بعض دفعہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوتا, ہاسپٹل کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آرڈر ملتا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے, اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے. اب میں نے کہیں یہ بیان میں کہہ دیا کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر نے ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے کہ بھائی ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو ہم آپریشن کرتے ہیں. تو وہ بیچاری وہ ڈر گئی, 2-3 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا, تو میں نے ان کا نام لیے بغیر بتایا, وہ بیچاری اتنا ڈر گئی کہ وہ نمبر ہی, وہ میں نے دوبارہ رابطہ کیا نا میں نے کہا میں نے اس لیے رابطہ کیا کہ کوئی ایسی گائنی کی ڈاکٹر ہونا جو آپریشن سے, میں نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنی الگ کلینک کھولیں. تو میں نے اس لیے رابطے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کلینک الگ کھولی ہے نہیں کھولی. انہوں نے پتہ چلا کہ وہ بیچاری ڈر گئی کہ مفتی صاحب نے میرا نام جمعے میں لے لیا, حالانکہ میں نے نام نہیں لیا تھا.
لیکن وہ ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کال ہسٹری نکالیں اور ہسپتال والے وہاں تک پہنچے, تم نے ہمارا راز, تو اتنا ڈر ہے, اتنی ٹینشنیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. اور آپ کے کیا ہے, 2 3 3 چھوڑو, یہ ایک آدھ بچے کے یہ مسائل ہیں ہی نہیں, اس میں تو جیسے چاہو کر لو یار, کوئی اتنا گھبرانے کی بات. یہ تو جن کے بچے ہوں تو ان کے لیے مسائل میں بیان کر رہا ہوں, ایک آدھ سے کیا مسئلہ ہے. کوئی ویژن ہی نہیں بناؤ آپ لوگ, 1 2 بچوں کے, کوئی جو بننا ہوگا خود ہی بن جائے گا, بس دعا کرو اللہ انسان کا بچہ بن جائے گی, اتنا کافی ہے. بچے ہوں تو پھر ویژن سوچتا ہے نا, ایک آدھ کی ٹینشن نہ لیں آپ, وہ خود ہی ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری پہ, ویژن بھی خود ہی بنا لیں گے بیٹھ کے, بس چڈی بنیان پہنا دیا کریں آپ, اتنا کافی ہے. تو خیر آخرت کو سامنے رکھ کے ایک ہدف بنانے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اور ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں. فوج میں بھیجیں آپ اپنے لوگوں کو, آپ تجارت میں ڈالیں اپنے لوگوں کو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے. لیکن آپ اچھا چاہیں گے تو آپ کو چاہت کا ثواب ملے گا. پھر اسی حساب سے اپنی لائف کو آپ ترتیب دیں, پھر اس میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم کو ضائع بولو نہ کریں. ڈبو میں, اسنوکر میں سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچز دیکھنا, آپ کا دیکھو جس ٹیم نے جیتنا ہے وہ جیت جائے گی, جس نے ہارنا ہے وہ ہار جائے گی. آپ کو اس سے کخ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یا تو ہوتا نا آپ کے ٹی وی کے سارا دن بیٹھنے سے پاکستان جیت جاتا تو میں بھی بیٹھتا, پھر ہمیں بھی ملک سے محبت ہے الحمدللہ. میں کہتا یار میں میچ دیکھوں گا سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اگر مفتی صاحب نے میچ دیکھا تو جیتے گا پاکستان. تو مجھے پتا ہے میرے جیتنے نہ میرے بیٹھنے, میں کچھ اپنی صلاحیتوں کو ایسے ٹائم میں لگاؤں یار جس کا میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو. کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ شوق ہے, تھوڑا دیر کے بعد اسکور پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہو یار موبائل گیموں میں؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں جو لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا. دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ٹائم کبھی ضائع ہی نہیں ہوتا, تو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن باقاعدہ نیت کر کے ضائع کرے آدمی ٹائم, یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. جو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے نا باقاعدہ نیت کر رہا ہے کہ میں ٹائم کو ویسٹ, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بن بلائے مہمان آ گیا بیٹھ گئے تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا, کوئی فائدہ بھی نہیں تھا, یہ تو چلو ہو گیا نا. یا آپ کو تفریح میں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے تفریح کے لیے کافی تھا, آپ نے 1 گھنٹہ ہی لگا دیا. آپ نہاری کھانے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھ کے گپے لگانا شروع کر دیا آپ نے, یہ اتفاقی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایک ٹائم ویسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں ویڈیو گیم کھیلنے کی, پھر کھیل رہے ہیں آپ اس میں. یہ خدا کی قسم اتنی غلط حرکت ہے, اتنی غلط حرکت ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک سرے سے بنتی ہے ہی نہیں ہے. وہ بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے, خود بھی یہی کر رہے ہیں. چلو بچے تو بچے ہیں, بڑے بھی یہی کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بیمار ہوگے نا تو ان صحت کے ایام کو یاد کرو گے, کاش میں کسی کام میں لگا دیتا اس صحت کو. کوئی زبان سیکھ لیں, کوئی نئی زبان سیکھ لیں. جب اللہ نے وسعت دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل فقر و فاقہ آ جائے, پھر آپ پر پیسہ کمانا ہی مسلط ہوگا, کوئی اور کام نہیں کر سکتے. لوگ آپ کو کہیں گے نماز پڑھ لو, کہیں گے بھائی میں رکشا چلاؤں گا, میں پیسے کمانے میں کیا کروں, میں کیسے نماز پڑھوں. پھر آپ کے اوپر دماغ میں صرف پیسہ مسلط ہو جائے گا جب فاقہ آتا ہے انسان کے گھر میں. تو آپ اسی طرح جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آئے گا تو پھر جوانی کو یاد کرو گے, رو گے یار میں یہ کر لیتا, میں یہ کر لیتا. کتنے غیر مسلم جو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے, کتنے لوگ جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کی, وہ کہتے ہیں کاش ہم 10 سال پہلے توبہ کر لیتے تو آج ہم دین میں بہت آگے نکل چکے ہوتے, ہم بہت کچھ سیکھ لیتے, بہت کچھ پڑھ لیتے. ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے 60 سال میں توبہ کی, کہتے ہیں یار کاش ہم 50 سال میں کر لیتے نا تو یہ 10 سال علم دین سیکھنے میں لگا دیتے ہم. جوانی میں انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں دیکھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے وقت کو میرے بھائی قیمتی بناؤ, کوئی ٹائم کا کوئی پابندی بنائیں, کوئی اسکیجول بنائیں, کوئی کھانے پینے کا بھی کوئی تھوڑی سی زیادہ نہیں, تھوڑی سی کیا ہو, جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں, پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ایک دن. اور یاد رکھو قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا, موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڑیاں بھی رگڑو گے نا کہ 1 سیکنڈ مل جائے مجھے,
اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا. ساری دنیا کی دولت دے کے 1 سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے, اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے 1 سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے, اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, آج سے کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ کرنا کیا کیا ہے یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا, کن کن چیزوں کو فوکس رکھ کے زندگی ہم نے, اصل تو آخرت ہے نا, تو آخرت تک پہنچنے کے بھی تو کچھ ذرائع ہیں نا. تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے عبادات میں ہے اور پھر آگے معاملات میں بہت ساری چیزیں. ایک تو میں نے صرف ایک مثال دے دی ان بزرگ کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ